أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم माशाअल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम सर जी। जी नात सुनाइए। जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अर्श हक़ है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अर्श
حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی السلام علیکم استاد جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جاری رکھو میں سفر فیصلہ آباد جا رہے ہیں جاری رکھو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ تو بڑا رحمان، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، تو ذوالجلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، خوبصورت رشتے عطا فرمائے، محفل عطا فرمائی، ذکر کرنے والے لوگ عطا فرمائے. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کسی ایک بزرگ کے پاس 2 شاگرد تھے. ایک ہر وقت روتا تھا، کیفیت میں رہتا تھا. دوسرا خاموش تھا، عام سا، کوئی خاص کیفیت نہیں. لوگوں نے پوچھا ان دونوں میں اللہ کے قریب کون ہے؟ بزرگ نے کہا جس کے گھر والے اس کے اخلاق سے خوش ہوں. لوگ حیران ہوئے. بزرگ نے کہا کیفیت تو اللہ کی عطا ہے مگر اخلاق بندے کی پہچان ہے. اور اسی فرق پہ آج بات کرتے ہیں، غور کرتے ہیں. ذکر کا مقصد جسم میں لرزش، آنکھوں میں آنسو، خواب، کیفیت، اندر آوازیں، یہ سب ہو سکتا ہے مگر یہ منزل نہیں. ذکر کا مقصد دل کا بدل جانا ہے. اور جیسے جیسے ہم غور کرتے ہیں کہ دل کے بدلنے کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، غصہ کم ہوگا، رد عمل کم ہوگا، شکایت کم ہوگی، اللہ سے راضی ہونا بڑھتا چلا جائے گا، زبان نرم ہوگی، بحث کم ہوگی، برداشت زیادہ ہوتی چلی جائے گی. خود کو کم سمجھنا، دوسروں کو بڑا سمجھنا. اگر یہ نہیں بڑھ رہا، اگر یہ نہیں ہو رہا تو ذکر صرف ابھی مشق ہے، حالت نہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں حالت کیا ہے. غور کرتے ہیں تو شروع میں ہم ذکر کرتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے ذکر ہمیں سنبھالتا ہے، ذکر ہمیں روکتا ہے، ذکر ہمیں بچاتا ہے. ذکر، اور یہی دوام ہے. دوام کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت لفظ سنائی دے. دوام کا مطلب ہے کہ دل غافل نہ ہو. پھر جب ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں، اکثر لوگ مختلف طرح کے اذکار میں رہتے ہیں. جو زبان میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ استقامت رکھیں، جو تصور میں ہیں ان کو چاہیے سادگی رکھیں، اور جو خاموشی میں ہیں ان کو چاہیے کہ عاجزی رکھیں. اور جن کے اندر سے آواز آتی ہے ان کو چاہیے احتیاط رکھیں. یاد رکھیں ذکر مقابلہ نہیں ہے، ذکر اعلان بھی نہیں ہے، ذکر دعویٰ بھی نہیں ہے. ذکر یہ ایک راز ہے
جو چھپانے سے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ذکر کے لیے انسان کو اس نیت سے کہ میں کیفیت کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، میں اپنے اخلاق کو دیکھوں گا، میں اپنے گھر اپنے رویوں کو دیکھوں گا، میں اپنی زبان کو بدلوں گا، میں اپنی زبان سے نرم ہوتا چلا جاؤں گا، لوگوں کو تکلیف میری زبان سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر جیسے جیسے یہ بات ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر غور کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے اندر آتی چلی جائیں تو سمجھیں کہ ذکر قبول ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہی ذکر انسان کو خاص بناتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسا ذکر کرنا اور ایسے ذکر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم جامی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بتائیں اور دعا کرائیے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اور باتیں کر رہے ہیں۔ ایک صحابی دوسرے سے کہنے لگے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نبی ہیں تو آپ کی عبادت اور ریاضت کا کیا کہنا۔ لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آج کے بعد میں اپنا سارا وقت جو ہے وہ اللہ کی نفل عبادت میں، فرض کے علاوہ جتنے بھی ہر وقت نماز پڑھنے میں لگا دوں گا، دن ہو یا رات میں نفلی نمازیں پڑھتا رہوں۔ دوسرے صحابی کہنے لگے، میں آج کے بعد یہ نیت کرتا ہوں کہ میں وہ صرف ممنوع اوقات کے ہر وقت روزے کی حالت میں رہوں گا، میں روزہ رکھوں گا تاکہ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تیسرے صحابی کہنے لگے کہ میں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ میں اب جو ہے وہ شادی نہیں کروں گا، عائلی زندگی نہیں گزاروں گا، بلکہ تنہائی میں رہ کر اللہ اللہ کر کے زندگی گزار دوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری گفتگو سن رہے تھے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، یہ گفتگو کون کر رہا ہے؟ تینوں صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہم۔ آپ نے فرمایا، تم نے یہ بات کہی کہ تم ہر وقت نماز پڑھو۔ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، سنو، میں اب نماز بھی پڑھتا ہوں اور نفل نماز بھی، اور آرام بھی کرتا ہوں، اللہ کے میں تمہیں سب سے زیادہ نیک ہوں۔ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ خراب بھی کر دیتا ہوں۔ اسی طرح تم نے یہ کہا کہ میں عائلی زندگی نہیں گزاروں گا، سنو، میں تم سے سب سے زیادہ میری اہلیہ ہے، میری احساس بات ہے، تم سے سب سے زیادہ نیک، اور خیرکم خیرکم لأہلہ، یاد رکھو تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے۔ اس لیے انسان کے عبادات اس کی پہچان نہیں ہے، عبادات اس کے لیے ضروری ہیں، اس کی رب کو حاصل کرنا کا ذریعہ ہے، تزکیہ کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اوپر سے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ذرائع ہیں۔ جو اصل مقصود ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ صرف باتوں کا نام نہیں ہے، تقویٰ صرف کیفیت کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ ایک عملی پریکٹس ہے، ایک افعال و اعمال کے درست ہونے کا نام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک مرتبہ ایک علاقے میں گورنر لگانے کی ضرورت پڑی، تو آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ یار کسی شخص کا نام تجویز کرو کہ اسے
فلاں علاقے میں گورنر لگا دیا جائے، تو ایک شخص کہنے لگا جناب آپ فلاں بن فلاں کو جو ہے وہ اس علاقے کا گورنر بنا دیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں تمہارے نزدیک، تم نے اس کا نام لیا ہے تو ریزن کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے صرف اسے کمر دوری کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ انسان کی پہچان اس کی عبادات نہیں ہوتی ہیں بلکہ اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ انسان کے کردار بتاتا ہے کہ اس کا قلب جو سارے اعمال کا سردار ہے، جو سارے اعمال کا نگران ہے، وہ کس قدر پاک ہے۔ جتنا قلب پاک ہوگا اتنے اعمال درست ہوں گے، اور یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ ایسا شخص جو ہے اس کا دل تقوی سے مزین ہے، ایسا دل تزکیہ سے گزر کر پاک ہو چکا ہے۔ لیکن اس کی گواہی اعمال دیں گے، کسی کی گفتگو، کسی کی گفتار، کسی کی تحریر، یہ اس کی پہچان نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ اس کے اوصاف میں ہوتا ہے۔ اس کی کسی بھی انسان کی پہچان جو ہے وہ اس کا کردار ہے، وہ اس کے اعمال ہے، وہ اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، ایک عورت بہت عبادت گزار ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، لیکن اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں، لوگوں کے ساتھ اس کی وہ لوگوں کے ساتھ وہ اس کے وہ زیادہ تر ناراض رہتی ہے، لوگ اس سے تنگ رہتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت دوزخ میں جائے گی۔ اور دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ ایک ایسی عورت بھی اس علاقے میں رہتی ہے جو عبادت گزار تو اتنے زیادہ نہیں ہے، بس فرائض ہی پورے کرتی ہے، لیکن اس سے لوگ بڑے راضی ہیں، لوگوں کی بڑی مدد کرتی ہے، سخاوت بہت ہے، لوگوں پر سخی لوگوں پر خرچ کرتی ہے، پھر لوگوں کا خیال رکھتی ہے، مشکلوں میں لوگوں کے کام آتی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت میں جائے گی۔ اس لیے اعمال انسان کی گواہ ہوتے ہیں، یہ اعمال اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کا دل کتنا پاک ہو چکا ہے۔ لہذا وظائف، مراقبے، مشاہدے منزل نہیں ہوتی ہیں بلکہ یہ وہ ٹولز ہیں جن کے ذریعے سے انسان کے دل کو تزکیہ ملتا ہے، یہ وہ رستہ ہے جس پر چل کر انسان جو ہے وہ تزکیہ باطن کی منزل تک پہنچتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے ذکر کی اور ذکر کے ساتھ اپنے قلب کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عبادات کے ساتھ ہمارے معاملات، ہمارے قول کے ساتھ ہمارے گفتار کے ساتھ ہمارے کردار کو بھی مزین فرمائے، اور ہمارا وجود اپنا بیگانوں سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آمین آمین، دعا کرائیے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها آمین نور الأبصار وضيائها وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ آمین رب کائنات تیرا کروڑ شکر، تو نے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی توفیق بخشی۔ اللہ کریم اپنے اس نعمت عظمیٰ کو دوام عطا فرما، اس ذکر کی برکت سے ہمارے دلوں کو تزکیہ عطا فرما، ہمارے قلوب کو طہارت عطا فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما۔ اللہ کریم ہمارا ظاہر و باطن ایک فرما، ہمارے دلوں کی سیاہیاں دور فرما، ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی دور فرما۔ اللہ کریم تو ہمارے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، تو ہمارے دلوں کو تزکیہ عطا فرما۔ اللہ کریم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے اس ذکر کی برکت سے تو ہمارا ظاہر و باطن ایک فرما۔ اللہ کریم روئے زمین کے سارے شہروں میں جہاں جہاں تیرے حبیب کی امتی پریشان ہے، اللہ کریم سب کی مدد فرما۔ جہاں جہاں تیرے حبیب کی امتی بیمار ہے، سب کو شفا عطا فرما۔ جہاں جہاں تیرے حبیب کی امتی کسی بھی مصیبت میں ہے، اللہ کریم سب کی دستگیری فرما۔ اللہ کریم روئے زمین کے سارے شہروں میں جہاں جہاں تیرے حبیب کی امتی کسی بھی تکلیف میں ہے، اللہ کریم سب کی مدد فرما۔ اللہ کریم تو ہم سب کی ضرورتیں خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اللہ کریم
جہاں رزق کی تنگی ہے اپنے جناب سے کشادگی عطا فرما، جہاں رشتوں میں جو کھینچاتا نہیں ہے اللہ کے وہاں محبتیں پیدا فرما، اللہ کے جو اولاد کے طلبگار ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، جنہیں اولادیں نہیں ہیں ان کی اولادوں کو فرما عطا فرما، اللہ کریم تو ہماری آنے والی نسل کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو علم دین علم نافع نصیب فرما، اللہ کریم ظاہر و باطن خیر فرما، اللہ کریم ہر اپنے ساری مخلوق پر اپنے رحم و کرم کی نگاہ فرما، اللہ کریم ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے اپنے حبیب کے صدقے اسے بھی ہمارا مقدر فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.